الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم. وقف جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو اپنی پراپرٹی جائیداد وقف کے نام کرتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں، جس کے ذریعے سے غربا، مساکین، یتیم، بیواؤں، لاغروں، کمزوروں، مجبوروں کی مدد ہوتی ہے، ہیلپ ہوتی ہے. دوسری چیز اس وقف کی ہوئی پراپرٹی پر مسجد تعمیر کی جاتی ہے، مدارس بنائے جاتے ہیں، خانقاہیں ہوتی ہیں، اور اسکول، کالجز اور مسافر خانے ہوتے ہیں. وہ جو ہم نے وقف کر دیا وہ اللہ کی ملکیت ہو گئی. اس میں ہم وراثت کا حصہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے وقف کر دیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. وہ مال، وہ پراپرٹی، جائیداد سب اللہ کی ملکیت ہو گئی. جس زمین پر اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا ہے، جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں، جہاں مدارس قائم ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں خانقاہیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جس کے ذریعے سے مسلمان اپنے دین کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کو خوش اور راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. وقف ایک عبادت ہے، اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ خوش اور راضی ہو جائے. اس کو آپ صدقہ جاریہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا صدقہ جاریہ ہے. ہمارے مرنے کے بعد جو ہم نے وقف کیا ہے، جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا. اس کو بولتے ہیں صدقہ جاریہ. اس میں ہماری پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، زمین ہے، سب کچھ ہے. یا تو اس پراپرٹی، زمین، جائیداد پر مسجد تعمیر کی گئی، ہم نے مسجد کے نام سے دیا، یا مدرسے کے نام سے دیا، یا کسی اور چیز کی نیت سے دیا جس پر اللہ اور اس کے رسول کا کام کیا جا رہا ہو، تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. وقف کی فضیلت اسلام پہلے جب انگریزوں کا دور آیا، انگریزوں نے اس ملک پر حکومت کیا، قابض ہو گئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے جو اوقاف تھے، وقف کی ہوئی جائیداد، پراپرٹی تھی، ان کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور مدارس بند کر دیے گئے، ہماری خانقاہیں بند کر دی گئیں، اذانوں پہ پابندی، نمازوں پہ پابندی، ہماری مذہبی چیزوں پہ انہوں نے روک لگا دی. جس ہندوستان کے خاطر ہمارے بزرگوں نے خون بہایا ہے، اپنے گھر، پراپرٹی، جائیداد سب کچھ چھوڑا، صرف اس ہندوستان کو سنوارنے اور بنانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا. اب وہی کام پھر سے دہرایا جا رہا ہے، منمانی کی جا رہی ہے. ہماری حکومت ہے تو ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے. اب یہ جو بل پاس ہو رہا ہے یا بل پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے،
کہ ان کے پاس بہت ساری پراپرٹی اور جائیداد ہے، تو وہ کسی کے باپ کا دیا ہوا نہیں، ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا ہے، ہمارے باپ داداؤں کی دی ہوئی امانت ہے، جس پر مسجد تعمیر کیے گئے ہیں، مدرسے تعمیر کیے گئے ہیں، خانقاہیں ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹی ہیں، وہ سب ہمارے باپ داداؤں کی جاگیر ہے، کسی سے ہم نے چھینا نہیں، کسی سے ہم نے بھیک نہیں مانگا ہے، وہ ہماری ہے، ہمارے باپ داداؤں کی پراپرٹی ہے، ہم اس کو ہرگز چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس میں یہ کیا ترمیمات کرنا چاہتے ہیں، کیا چینج کرنا چاہتے ہیں، کیا چینجنگ لانا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر اپنے آدمی کو بھی انوالو کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو ان کے مذہبی چیزوں میں یا ان کی جو آستھا ہے اس میں انوالو ہونے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں بول رہے ہیں کہ ہم کو بھی بھائی تمہیں اپنے آستھا کے کا مجھے صدر بناؤ، ناظم بناؤ، فلاں بناؤ، ہم تو اس کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے اس چیز کو چھین کر لے کر ہم کو ہر طرف سے لاغر اور کمزور کرنا چاہتے ہیں، غلام بنانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پیر پر جا کر گر جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، یہ ہتھ کنڈا اپنایا، یہ پروگنڈا بنایا اور یہ پلاننگ کی، اس کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو کمزور کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بچایا کیسے جائے، اس کے لیے ہمارے اکابرین اور ہمارے علماء کرام کی بہت محنتیں ہیں اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو بل پاس کیا گیا ہے، ہمارے علماء اس کی مخالفت کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی مخالفت کرنا چاہیے کہ ہم اس یہ جو ترمیمات کی جا رہی ہے، یہ چینجنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس کے بالکل اپوزٹ ہیں، خلاف ہیں، ہم یہ ہرگز نہیں چاہتے۔ اگر خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے، اگر انہوں نے اس بل کو پاس کر لیا تو ہماری جتنی بھی وقف کی ہوئی زمینیں ہیں ہمارے باپ داداؤں کی، جس پر مسجد ہے، مقبرے ہیں، خانقاہیں ہیں، اسکول ہیں، مدرسے ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹی ہے، سب پر وہ قابض ہو جائیں گے اور اس پر حکمرانی کریں گے، دھیرے دھیرے مسلمانوں کو اس وقت سے نکال کے باہر کریں گے اور اپنا قبضہ جمائیں گے، جس طریقوں سے انگریزوں نے کیا تھا۔ پھر وہ منمانی کریں گے، جو چاہیں گے وہ کریں گے، پھر وہ ہمارے مدارس کو بند کرائیں گے، ہمارے مدرسوں کو بند کرائیں گے، ہمارے خانقاہوں کو بند کرائیں گے، ہمارے کالجز اور یونیورسٹیوں کو بند کرائیں گے اور ہماری مساجد کو بھی بند کرائیں گے اور بولیں گے یہ سرکاری زمینیں ہیں، اس پر تم عبادت نہیں کر سکتے ہو، اس پہ آپ عبادت نہیں کر سکتے۔ اس طریقے کا یہ مسئلہ بیان کرنے والے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ہمارے گھر کو بھی بولیں گے کہ یہ تمہاری پراپرٹی اور جائیداد نہیں ہے، کیونکہ تم یہاں کے نہیں ہو، تم یہاں کے باشندے نہیں ہو، تم ہندوستانی نہیں ہو، یہ سرکاری زمین پر تم آباد ہو، اس لیے اب تمہیں چھوڑنا پڑے گا، وہ نکال بھگانے کی کوشش کریں گے۔ تو جو ہمارے بڑوں نے ای میل کے ذریعے اس پر کلک کرنا ہے، پھر اس کو مسلم پرسنل لا تک سینڈ کر دینا ہے، اور ایک ووٹنگ کے طور پر کہ ہم مسلمان بیدار ہیں، جاگے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں،
ہم اپنے اوقاف کو بچانا چاہتے ہیں اور کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں جانے دینا چاہتے ہیں، لیکن کچھ دلال، کچھ بروکر ایسے ہیں جو ملے ہوئے ہیں چند ٹکوں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر، وہ انہوں نے اپنے ایمان کو بیچ رکھا ہے اور انہوں نے سودے بازیاں کی ہے کہ ہم اس میں ترمیمات چاہتے ہیں۔ اپنے ہی گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے تو دوسری باتیں کیا کی جائے۔ ایسے ہمارے مسلم برادران ہیں، صرف ایمان زبان پہ رہ گیا ہے، دل میں کچھ بھی باقی نہیں۔ جب تمہارے گھر لوٹ لیے جائیں گے، تمہاری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹ لی جائیں گی، ان کی عزتیں نیلام کر دی جائیں گی، گھر سے بے گھر کر دیے جاؤ گے، بھگا دیے جاؤ گے، اور تم پر یہ مہر لگا دیا جائے گا، ٹھپا لگا دیا جائے گا کہ تم ہندوستانی نہیں ہو، تم انڈین نہیں ہو، تم کہیں سے آ کر یہاں یہ زمین، سرکاری زمین پر تم رہ رہے ہو اپنا گھر بنا کر، تمہارا اصل یہاں وطن نہیں ہے۔ کس کے پاس مدد لینے جاؤ گے؟ سب کچھ تو تم نے لٹا دیا ہے، سب کچھ ان کے حوالے کر دیا ہے۔ عزیزوں، سدھر جاؤ اور ہوش میں آ جاؤ، اپنے ایمان کو جگاؤ اور مومن ہونے کا ثبوت پیش کرو۔ QR کوڈ جو آپ کے سامنے ہمارے مسلم پرسنل نے دیا ہے ہم کو، تاکہ آسانی کے ذریعے سے ہمارا نام ان تک پہنچ جائے کہ ہم مسلمان نہیں چاہتے ہیں اس ترمیمات کو۔ لیکن شرم کی بات، اور بہت شرم کی بات ہے، کہ 25 سے 30 کروڑ مسلم لوگ، اور میل کتنے ہو رہے ہیں؟ لاکھوں میں۔ جب غیروں کا مسئلہ ہوتا ہے وہ روڈ پہ نکل جاتے ہیں، وہ راتوں رات محنت کرتے ہیں، وہ دن کو دن نہیں سمجھتے، رات کو رات نہیں سمجھتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہ باہر نکلتے ہیں۔ ہم مسلمان اتنے بے حس ہو چکے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وہ مسئلہ نہیں، یہ پوری امت کا، پورے ہندوستان کا یہ معاملہ ہے، پورے ہندوستان کے مسلموں کا یہ معاملہ ہے، صرف کسی برادری کا نہیں ہے، کسی مسلک کا نہیں ہے کہ فلاں جماعت کا ہے، فلاں جماعت کا ہے، یہ سارے مسالک کا مسئلہ ہے۔ اس کو مل کر ہم حل کر سکتے ہیں تو ہمارے گھروں میں بہت ساری موبائلیں ہیں، چھوٹے پریوار ہیں، لمبے فیملیز ہیں۔ اگر کسی کو نہیں معلوم ہے کہ کیسے میل کرنا ہے، تو ہمارے گھر، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے قصبے میں، ہمارے سٹی میں مسجدیں ہیں، وہاں کا امام ہے، وہاں پڑھے لکھے بھی ہیں، تو ان سے رابطہ کیا جائے اور پوچھا جائے یہ کس طریقے کے میسیجز آ رہے ہیں، اور یہ QR کوڈ بہت دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ ہم سنتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، یا امام کو بھی چاہیے کہ وہ ممبر سے یہ سب چیزیں شیئر کریں، لوگوں کو معلومات ہو اور بتائے کہ ایسے ایسے کرنا ہے، تمہیں کرنے نہیں آ رہا ہے تو آپ جو پڑھے لکھے ہیں، جو جانتے ہیں، ان کے ذریعے سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنا میل پہنچا سکتے ہیں۔ سوئے ہوئے ہیں ہم، کروڑوں میں ہم ہیں، لاکھوں میں ہمارا میل پہنچا ہے، اب تک ہمارا کروڑوں کے اوپر کئی کروڑ ہونا چاہیے۔ جب یہ بیداری کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں، سو نہیں رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم اپنے اسلام کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ایمان اتنا نکما ہو چکا ہے کہ ہم حکومت ہند سے ڈر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اگر یہ کام کیا، یہ کیا، ان کے فیور میں آئے، ان کے فیور میں آئے، ان کی امداد کیا، یا ان کا ہم نے کوآپریٹ کیا تو ہمیں جیل ہو جائے گا۔ ارے جیل تو ہمارے بڑے بڑے اکابرین نے جیلوں میں اپنی زندگی گزاری، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی پراپرٹی جائیداد کچھ بھی نہیں سمجھا، سب کچھ اس ہندوستان کے خاطر لٹا دیا۔ ہماری زندگی کو اللہ نے خرید لیا ہے، پھر موت سے کیا ڈرنا؟ جس دین کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، جس کے لیے طرح طرح کی پریشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، اس نبی کی ہم امت ہیں،
اور ہم ڈر کر چھپ کر اپنے گھروں میں بیٹھے. میرے بھائیوں بہنوں، اپنے موبائل اٹھاؤ، معلوم ہے میل کرو، نہیں معلوم ہے جن جو پڑھے لکھے ہیں، جن کو معلوم ہے ان سے میل کراؤ. گھروں میں کتنی موبائل ہیں، کتنے آپ کے آئی ڈی ہیں، 2 3 آئی ڈی ہیں، 4 آئی ڈی ہیں، اس 3 آئی ڈی 4 آئی ڈی سے آپ جو ہے میل کیجیے اور ان تک پہنچائیے. نہیں تو پھر ہماری قبرستان کی جو پراپرٹی ہے وہ چھین لی جائے گی، اور پھر ہم اپنے مردے کو، اپنے مرے ہوئے کو جس عزت کے ساتھ نہلا کر دھلا کر کپڑا پہنا کر جنازے کی نماز پڑھ کر ان کو قبر میں اتارتے ہیں، باعزت ان کو دفن کیا جاتا ہے، وہ نہیں ہو سکے گا. آپ بھی ندیوں کو چوز کر لیجئے، سمندروں کو چوز کر لیجئے، نہروں کو چوز کر لیجئے، یا ایک ایسی خاص جگہ مختص کر لیجئے، چوز کر لیجئے کہ ہم اپنے مردے کو لے جائیں گے اور وہاں ان کو جلائیں گے، لکڑیوں کا انتظام کریں گے، اور جو جو چیزیں ہوتی ہیں ان سب چیزوں کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر دفن کرنے کے لیے کوئی زمین آپ کو نہیں دی جائے گی، سارے حق ہم سے چھین لیے جائیں گے. کیا ہو گیا ہمارے مسلمانوں کو؟ کیا ہو گیا؟ اللہ سے مدد طلب کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ مسائل ہمارے سامنے آئے ہیں اللہ اس کو آسانی کے ساتھ دور فرمائے. لیکن یہ جو نیچے QR کوڈ آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے، اس طریقے کے QR کوڈ آپ کے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، ہر جگہ بھی مل جائیں گے. لیکن اس کے نشانات یہ ہیں کہ اس طریقے کا ہو، اور اس کے ذریعے سے آپ اسکین کریں اور میل کریں اور مسلم پرسنل اللہ تک اپنا میل بھیجیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل کو منہ توڑ جواب دیں. اللہ سے یہ دعا کریں. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.